الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، ہم سورہ توبہ کی آیت 13 سے درس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ سورہ 6 شذرات کا مجموعہ ہے۔ اس میں چونکہ اہل کتاب اور مشرکین عرب دونوں کے خلاف آخری اقدام کا اعلان کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ منافقین کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ مسئلہ بھی زیر بحث آ گیا ہے، اور یہ سب ایک ہی دن نہیں ہوا، نہ ایک ہی دن کیا جا سکتا تھا۔ چنانچہ جس مرحلے پر ضرورت پڑی ہے اس پر اس سورہ کے حصے نازل ہوتے رہے ہیں۔ پہلا حصہ ہم نے پڑھ لیا تھا، یہ دوسرا حصہ اپنے پہلے جملے ہی سے یہ بتا رہا ہے کہ یہ اس پہلے حصے کے ساتھ نازل نہیں ہوا، بلکہ اس کے کچھ عرصہ بعد نازل ہوا ہے، لیکن مضمون وہی ہے۔ یعنی سورہ جس موضوع کو لے کر چل رہی ہے وہ چونکہ ان شذرات میں ایک ترتیب سے زیر بحث ہے، اسی ترتیب کو سامنے رکھ کر یہ شذرات جمع کیے گئے اور ان کو ایک سورہ کی صورت دے دی گئی ہے۔ تو ارشاد فرمایا ہے کہ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم وہموا باخراج الرسول وہم بدؤکم اول مرہ۔ ایمان والو، کیا اب بھی ان لوگوں سے نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنے قول و قرار توڑ دیے؟ یہ دیکھیے، اس سے متصل پہلے کی آیت میں یہ تھا وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ، اور اگر وہ اپنے قول و قرار توڑ ڈالیں، تو یہ جملہ خود بتا رہا ہے کہ ابھی قول و قرار نہیں ٹوٹے، ابھی وہ معاہدہ ختم نہیں ہوا۔ لیکن یہ 12ویں آیت میں تھا، 13ویں یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ کیا اب بھی ان لوگوں سے نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنے قول و قرار توڑ دیے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ حدیبیہ کا جو معاہدہ ہوا تھا اور جس کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ چونکہ یہ موقت معاہدہ ہے، 10 سال کے لیے کیا گیا تھا، اس لیے جب تک اس کی خلاف ورزی دوسرے فریق کی طرف سے نہیں ہوتی مسلمان کوئی اقدام نہیں کریں گے۔ تو اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ معاہدہ ان کی طرف سے ٹوٹ گیا، یعنی خلاف ورزی انہی کی طرف سے ہوئی، اور اب جب ہو گئی ہے تو جو خدا کا قانون پیچھے بیان ہوا ہے اس کا اطلاق جس طرح باقی مشرکین عرب پر ہوگا اسی طریقے سے اب ان پر بھی ہوگا۔ میں نے لکھا ہے کہ یہ سورہ چند شذرات کا مجموعہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین پر عذاب کے مراحل میں، یعنی چونکہ یہ عذاب کا فیصلہ ہوا اور پھر پہلی قوموں کی طرح ایسا نہیں ہوا کہ ایک ہی دن اللہ کے فرشتوں نے آ کر بستی کو الٹ دیا ہو، بلکہ ایک ترتیب کے ساتھ تدریجی مراحل میں اس کی مختلف قسطیں نازل ہوئیں، تو اس لیے ان کو مختلف شذرات کی صورت میں بیان کیا ہے۔ یہ سورہ چند شذرات کا مجموعہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین پر عذاب کے مراحل میں ہر مرحلے کی مناسبت سے نازل ہوئے، اور انہی مراحل کی ترتیب کے ساتھ سورہ میں جمع کر دیے گئے۔ ان میں سے پہلا شذرہ آیت 12 پر ختم ہو گیا ہے، یعنی ہمارا پچھلا درس جس آیت پر ختم ہوا تھا اسی پر وہ شذرہ بھی ختم ہوا۔ ان میں سے پہلا شذرہ آیت 12 پر ختم ہو گیا ہے، یہاں سے یعنی ان الفاظ سے الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، یہاں سے دوسرا شروع ہوتا ہے جس کی پہلی آیت ہی واضح کر دیتی ہے کہ یہ کچھ فصل سے نازل ہوا ہے۔ یعنی جب پچھلی آیت میں یہ کہا جائے گا کہ اگر وہ معاہدہ توڑ دیں، اگر وہ قول و قرار توڑ دیں، اور اس کے بعد کہا جائے گا کہ جنہوں نے قول و قرار توڑ دیے کہ اب بھی ان سے نہیں لڑو گے، تو واضح ہو گیا کچھ فصل اس میں ہوا ہے۔
جس کی پہلی آیت ہی واضح کر دیتی ہے کہ یہ کچھ فصل سے نازل ہوا ہے، اس لیے کہ اوپر جس معاہدے کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر توڑ دیں، یہ آیت بتا رہی ہے کہ وہ معاہدہ قریش نے توڑ دیا۔ معاف کیجیے۔ ایمان والو کہ آپ بھی ان لوگوں سے نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنے قول و قرار توڑ دیے ہیں۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت میں اگرچہ السابقون الاولون بھی تھے، وہ انصار بھی تھے کہ جنہوں نے ہر چیز کو نظر انداز کر کے آپ کا ساتھ دیا، لیکن کمزور مسلمان بھی تھے اور ان کو کچھ تردد بھی تھا۔ بعض لوگ فی الواقع یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمارے اعزاء ہیں، اقربا ہیں، ہمارے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، ان کو کچھ مزید مہلت دی جائے۔ یہ صورت بھی تھی کہ چونکہ قریبی اعزاء اقربا ہیں تو یہ توقع کی جا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر دعا فرمائیں، ہو سکتا ہے کہ ان کو ایمان کی توفیق نصیب ہو جائے۔ تو یہ سب چیزیں پس منظر میں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ معاملہ کہاں پہنچ چکا ہے، ان کو معلوم ہے کہ کون سزا کا مستحق ہو چکا ہے، تو اس کو سامنے رکھ کر اب وہ ترغیب دے رہے ہیں کہ اب کیا بہانہ باقی رہ گیا، اب کیا عذر باقی رہ گیا۔ ایمان والوں کہ آپ بھی ان لوگوں سے نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنے قول و قرار توڑ دیے ہیں۔ یعنی اس سے پہلے تو چلو یہ بات کہی جا رہی تھی کہ ابھی تو ایک معاہدہ کر کے اس پر قائم ہے، یہ لوگ توڑ دیا انہوں نے، تو یہ معاملہ ختم ہوا۔ اور فرمایا کہ یہ کوئی پہلا مرحلہ نہیں ہے یا پہلا موقع نہیں ہے کہ انہوں نے خلاف ورزی کی ہو، اخلاقی حدود سے تجاوز کیا ہو اور غلط رویہ اختیار کیا ہو۔ اب ذرا سنو اس سے پہلے کیا کیا کرتے رہے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ، اور اس سے پہلے رسول کو اس کے وطن سے نکالنے کی جسارت بھی کر چکے ہیں۔ یعنی کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ مکے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نکلنا پڑا تھا؟ یعنی وہاں کیا کوئی جنگ چھیڑی گئی تھی؟ کیا ان کے کسی معبد پر حملہ کر دیا گیا تھا؟ کیا ان کے ساتھ کوئی ایسی صورت پیش آ گئی تھی کہ جس میں ان کا کوئی نقصان ہو گیا یا ان کے ہاں کوئی جرم کا ارتکاب ہو گیا اور پھر انہوں نے جلاوطنی کی سزا دے دی؟ اللہ کے رسول کو، کسی عام شخص کو نہیں، اللہ کے رسول کو انہوں نے اپنے وطن سے نکلنے پر مجبور کر دیا، یہ ان کی جان کے درپے ہوئے۔ تو تمہارے خیال میں یہ کوئی چھوٹا جرم ہے؟ اس سے پہلے رسول کو اس کے وطن سے نکالنے کی جسارت بھی کر چکے ہیں۔ اس پر تحریر ہے، مطلب یہ ہے کہ ان کا یہ پہلا جرم نہیں ہے، اس سے پہلے یہ خدا کے رسول کو اس سے وطن سے نکالنے کی جسارت کر چکے ہیں۔ قرآن کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کی تکذیب کے بعد، یعنی رسول کو جھٹلانے کے بعد، جب کوئی قوم اسے وطن سے نکالنے یا قتل کر دینے کا فیصلہ کر لیتی ہے تو اس کی مہلت عمر بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی قوم کی مہلت عمر کو ختم کر دینے کے لیے یہ گویا پیمانہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے کہ اگر یہ رسول کو وطن سے نکالنے کے درپے ہو جائیں گے یا مار ڈالنا چاہیں گے، یہ صورت جب پیدا ہوگی تو بس مہلت ختم ہو گئی۔ قرآن کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کی تکذیب کے بعد جب کوئی قوم اسے وطن سے نکالنے یا قتل کر دینے کا فیصلہ کر لیتی ہے تو اس کی مہلت عمر بھی، یعنی اس قوم کی مہلت عمر بھی ختم ہو جاتی ہے۔ رسولوں کے باب میں یہی سنت الہی ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے، اللہ کی سنت یہی ہے۔ قرآن نے یہ اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اس سے مزید وضاحت ہو گئی کہ یہ آیتیں قریشی سے متعلق ہیں، ان کا کسی دوسرے قبیلے سے کوئی تعلق نہیں ہے، جیسا کہ عام طور پر مفسرین نے سمجھا ہے۔ ایمان والوں کہ آپ بھی ان لوگوں سے نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنے قول و قرار توڑ دیے ہیں اور اس سے پہلے رسول کو اس کے وطن سے نکالنے کی جسارت بھی کر چکے ہیں۔ اب یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کن لوگوں کے بارے میں یہ توقع کر رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ انہیں ابھی اور مہلت دیں، کن کے بارے میں یہ توقع کر رہے ہو کہ عفو درگزر سے کام لیا جائے، کن کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو
کہ اللہ تعالیٰ ابھی انہیں سزا نہ دیں، یہ کون لوگ ہیں؟ یعنی یہ کوئی ایسے لوگ ہیں کہ جن کا معاملہ صرف انکار تک محدود ہے کہ انہوں نے نہیں مانا، یہ رسول کو وطن سے نکالنے کے جرم کا ارتکاب کر چکے ہیں، یہ اللہ کے آخری رسول کے قتل کے درپے ہو گئے تھے۔ اور پھر اس کے بعد کیا کیا؟ وَهُمْ بَدُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور وہی ہیں جنہوں نے تم سے جنگ چھیڑنے میں پہل کی ہے۔ یعنی صرف یہی نہیں ہے، تمہاری طرف سے کوئی حملہ نہیں ہوا تھا، تم نے کوئی اپنی طرف سے اقدام نہیں کیا تھا، بدر کی جنگ میں پیش قدمی ان کی طرف سے ہوئی۔ تو یہ بھی گویا ایک بڑا جرم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی ظلم کا ارتکاب نہیں کیا تو اس کے خلاف جنگ کا اقدام کیسے کیا جا سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو پہلے وطن سے نکلنے پہ مجبور کر دیا، اور جب وہ وطن سے نکل کر ایک دور دراز جگہ جا کر آباد ہو گئے تو وہاں حملہ کرنے کے لیے آ گئے، اور اچھا خاصا لشکر لے کر حملہ کرنے کے لیے آ گئے۔ تو یہ قرآن مجید ان جرائم کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ کن کے بارے میں مہلت مانگ رہے ہو۔ رسول کو اس کے وطن سے نکالنے کی جسارت کی، ایک جرم، وہی ہے جنہوں نے تم سے جنگ چھیڑنے میں پہل کی ہے۔ میں نے لکھا ہے یعنی جب ہجرت کے موقع پر قتل کر دینے میں کامیاب نہیں ہوئے، پہلے کیا کیا کہ ہجرت کی رات یہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، لیکن جب اس میں کامیاب نہیں ہوئے تو قافلے کی حفاظت کا بہانہ کر کے حملہ آور ہو گئے۔ یہ اس سے پہلے سورہ انفال میں بڑی تفصیل کے ساتھ زیر بحث آ چکا ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں نے بڑی غلط تصویر پیدا کر دی ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے پہل ہوئی۔ قرآن مجید نے وہاں بھی بتایا کہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہوا، قافلے پر حملہ کرنے کا سرے سے کوئی ارادہ ہی نہیں تھا۔ اللہ کی اسکیم شروع سے یہی تھی کہ اگر یہ حملہ آور ہوں گے تو ان کے لشکری کا مقابلہ کیا جائے گا۔ اگر اس میں کوئی ابہام باقی رہ بھی گیا کسی کے ذہن میں تو اب دیکھیے قرآن مجید نے یہاں بالکل لفظوں میں واضح کر دیا، وَهُمْ بَدُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، وہی ہیں جنہوں نے تم سے جنگ چھیڑنے میں پہل کی، یہ بتا دیا۔ یعنی جب ہجرت کے موقع پر قتل کر دینے میں کامیاب نہیں ہوئے تو قافلے کی حفاظت کا بہانہ کر کے حملہ آور ہو گئے، اور اس طرح خدا کے رسول اور اس کے ساتھیوں کے خلاف صریح جارحیت کا ارتکاب کیا۔ یہ جنگ بدر کی طرف اشارہ ہے، جس سے اس بات کی تائید ہوتی ہے جو پیچھے بیان ہو چکی ہے کہ اس جنگ کے لیے پیش قدمی تمام تر قریش کی طرف سے ہوئی تھی، یعنی مسلمانوں کی طرف سے کوئی معمولی اقدام بھی نہیں کیا گیا، قریش ہی نے ابتدا کی۔ اسی کو قرآن مجید نے یہاں بَدُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ کے الفاظ میں بیان کیا ہے۔ أَتَخْشَوْنَهُمْ، اب فرمایا کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فَاللَّهُ حَقُّ أَن تَخْشَوْهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم فی الواقع مومن ہو۔ یعنی یہ بتا دیا کہ یہ جو تم بار بار کہہ رہے ہو کہ ان کو مہلت ملنی چاہیے اور موقع دینا چاہیے، تو کیا چیز ہے اس کے پس منظر میں؟ اگر کوئی عذر ہے تو یہ حقیقت ہے کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ یہ وہ مجرم ہیں جنہوں نے نہ صرف یہ کہ اللہ کے رسول کی تکذیب کی ہے بلکہ انہیں وطن سے نکالا ہے اور پھر حملہ آور ہوئے ہیں اور حملہ کرنے میں پہل کی، ان کی طرف سے جارحیت کا ارتکاب ہوا ہے۔ اور دوسرے کیا ہے؟ دوسرے یہ کہ یہ خیال کرو کہ کیا ان سے ڈر کر یہ باتیں کہہ رہے ہو؟ یعنی تمہیں اندیشہ ہو گیا ہے کہ یہ تمہیں شکست دے دیں گے، یا موت سے ڈرتے ہو؟ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ اگر تم فی الواقع مومن ہو تو اللہ ہی سے ڈرو۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم ویخزہم وینصرکم علیہم ویشف صدور قوم مومنین۔ یہ ذرا دیکھیے کہ اللہ جب بات کرتا ہے تو کس طرح کرتا ہے۔ فرمایا ان سے لڑو، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اب انہیں سزا دینی ہے۔ یہ میں عرض کر چکا کہ یہ پوری کی پوری سورہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا کا اعلان ہے،
یعنی اللہ کے رسول کا جن لوگوں نے مقابلہ کیا، ان کی تکذیب کی، ان کے ساتھ معاندت اختیار کی، اب وہ کسی رعایت کے مستحق نہیں رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں اپنے قانون کے مطابق ان کو سزا دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہاں جو احکام دیے جا رہے ہیں یہ کسی جنگ یا جہاد کے احکام نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے دشمنوں کو سزا دینے کے احکام ہیں۔ ان سے لڑو، فرمایا قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دے گا۔ یعنی یہ ان کے لیے سزا ہے، لیکن اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہارے ہاتھوں سے دی جائے گی معافی۔ اس پر حاشیہ ہے، یہ قرآن نے خود صراحت فرما دی ہے کہ پیچھے جس قتل عام کا حکم دیا ہے وہ در حقیقت خدا کا عذاب ہے۔ یعنی پیچھے جو حکم دیا گیا ہے سورہ کے ابتدائی شذرے میں، وہ قتال کا حکم نہیں ہے، جنگ یا جہاد کا حکم نہیں ہے۔ جنگ یا جہاد تو مغلوب کرنے کے لیے کرنا پڑے گا، وہ اصل میں قتل عام کا حکم ہے، اور یہ سزا ہے اللہ تعالیٰ کی۔ وہ در حقیقت خدا کا عذاب ہے جو آخری پیغمبر کے منکرین پر اس کے ساتھیوں کے ہاتھوں سے نازل کیا جا رہا ہے۔ یعنی صرف فرق یہ ہوا کہ اس سے پہلے جو پیغمبر آئے چونکہ ان کے ساتھی زیادہ تعداد میں نہیں تھے، ان کو کوئی دارالہجرت میسر نہیں ہوا، وہ اپنی جماعت کو ایک باقاعدہ نظم کے تحت لا کر کوئی باقاعدہ حکومت نہیں قائم کر سکے، تو اس لیے وہاں فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے سزا دی۔ یہاں فرمایا کہ سزا تمہارے ہاتھوں سے دی جائے گی، وہ کام جو پہلے فرشتے کرتے رہے ہیں وہ اب تمہاری جماعت کرے گی۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دے گا۔ اور فرمایا اور سزا دے گا تو کیا خیال ہے تمہارا کہ یہ کوئی امکان ہے کہ اللہ سزا دینے کا فیصلہ کرے گا اور نتیجہ کوئی اور نکل آئے گا؟ وَيُخْزِهِ، اور انہیں ذلیل و خوار کر دے گا۔ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ، اور تمہیں اپنی مدد سے ان پر غلبہ عطا فرمائے گا۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے گروہ کے کلیجے اس سے ٹھنڈے کرے گا۔ یعنی یہ گویا ایک ایک مرحلے کے بارے میں بتا دیا کہ یہ جب عذاب نازل ہوگا تو اس کا یہ نتیجہ طے ہے، یہ نکلے گا، اس لیے اس میں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اللہ کا کام ہے اور اللہ تمہارے ہاتھوں سے اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچا دے گا۔ یہ جو ارشاد فرمایا کہ ذلیل و خوار کرے گا، یہی اسلوب اس سے پہلے بھی آ چکا ہے کہ واللہ مخزی الکافرین۔ یہ اس لیے فرمایا ہے کہ رسولوں کی تکذیب کا اصلی محرک استکبار ہوتا ہے۔ یعنی جب لوگ اللہ کے رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں یا انہیں جھٹلا دیتے ہیں تو اس کے پیچھے عام طور پر جو محرک ہوتا ہے وہ استکبار ہے۔ ہم حق کو قبول نہیں کریں گے، وہ ہمارے جذبات کے خلاف ہے، تعصبات کے خلاف ہے، ہماری قومی روایات کے خلاف ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے اکابر، ہمارے بزرگ غلطی کھا گئے ہوں اور یہ کوئی نئے لوگ آ کر ہمیں حق بتا رہے ہیں؟ تو اس کے پیچھے استکبار ہوتا ہے۔ جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ تکبر کیا ہے یا استکبار کیا ہے تو فرمایا بطر الحق، یہ کہ آدمی حق کے مقابلے میں اکڑ کر بیٹھ جائے۔ اور استکبار کی سزا دنیا اور آخرت میں ذلت اور خواری ہے۔ یعنی یہ ذلت کا لفظ یا خواری کا لفظ جب آتا ہے تو یہ اصل میں اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ اگر ادھر استکبار ہوگا تو جواب میں تذلیل ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ مومنوں کے کلیجے اس سے ٹھنڈے کرے گا۔ اس پر میں نے لکھا ہے اس گروہ کی طرف اشارہ ہے، یعنی کن کے کلیجے ٹھنڈے کرے گا؟ اس گروہ کی طرف اشارہ ہے جسے اسلام لانے کے جرم میں برسوں ستایا گیا تھا۔ یعنی یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو گھروں سے نکالا گیا، جن کے بڑوں پر ظلم کیا گیا، بچوں پر ظلم کیا گیا، جن کو حبشہ کی طرف 2 مرتبہ ہجرت کرنی پڑی، جو وطن چھوڑ کر یہاں آئے، بے یار و مددگار ہو گئے،
یہاں آنے کے بعد ان کو نئے سرے سے زندگی کی ابتدا کرنی پڑی، ان کے لیے بڑے سخت معاشی حالات گزرے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اس طریقے سے جرائم کا نشانہ بنایا گیا۔ یعنی یہ بتا رہا ہے قرآن مجید کہ اتنی ہی بات نہیں تھی کہ انہوں نے انکار کر دیا، اس کے ساتھ ان بدترین جرائم کا بھی ارتکاب کیا۔ اس گروہ کی طرف اشارہ ہے جسے اسلام لانے کے جرم میں برسوں ستایا گیا تھا۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ ان کے کلیجے ٹھنڈے کر دے گا۔ ان کی دلداری کے لیے فرمایا ہے کہ جن سنگ دلوں کے ہاتھوں تم مظالم کا ہدف بنے رہے ہو، اب ان کی سزا کا وقت آ گیا ہے، مطمئن رہو، یہ سزا ایسی عبرتناک ہوگی کہ تمہارے سینے سے ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ یہ ان کو تسلی دی ہے۔ وَيُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کا غم و غصہ دور فرمائے گا۔ یہ ظاہر ہے کہ جن لوگوں کو اس طریقے سے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا وہ انسان ہی تھے، تو ان کے دلوں میں ایک غم بھی تھا، غصہ بھی تھا، اس کو بھی بیان کیا ہوا۔ یُذْهِبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں کا غم و غصہ دور فرمائے گا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ سب باتیں کہی ہیں، مخاطبین کے دل میں یہ ہے کہ یہ تو سب ٹھیک ہے، ہم حملہ کریں گے یا اللہ تعالیٰ کے حکم پر اس سزا کا نفاذ کریں گے تو اس میں ہمیں کامیابی ہوگی، غلبہ حاصل ہوگا۔ لیکن یہ بھی تو ہے نا کہ بعض لوگ ہو سکتا ہے کہ محض ڈر کی وجہ سے یا اپنے سرداروں کے نہاب کی وجہ سے اپنے ایمان کا اظہار نہ کر رہے ہوں، تو ارشاد فرمایا کہ اطمینان رکھو، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور ان منکروں میں سے جن کو چاہے گا اللہ اپنی عنایت سے توبہ کی توفیق بھی دے گا۔ یعنی اگر ان کے دلوں میں فی الواقع کوئی ایمان کی رمق ہوگی تو اللہ اس کو ظہور پذیر ہونے کا موقع دے گا۔ اسی لیے تو یہ سارا معاملہ مختلف مراحل سے گزار کر کیا جا رہا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ علیم و حکیم ہے۔ اس پر حاشیہ ہے، مسلمانوں کا ایک گروہ آرزو مند تھا کہ ان کے اعزاء و اقربا عذاب الہی سے دوچار ہونے کے بجائے ایمان لے آئے۔ ظاہر ہے کہ یہ تمنا تو ہر شخص کے دل میں ہوگی جو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے کہ ایک طرف اللہ کا رسول ہے، اللہ نے ہمیں ایمان کی توفیق دی ہے، اور اب ان کے لیے یہاں سزا ہے، تو اس سے خود بخود اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ قیامت میں کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ تو ان کے دل میں اس کی شدید خواہش تھی کہ یہ لوگ ایمان لائے۔ یہ ان کو خوشخبری دی ہے، یعنی ان مسلمانوں کو جو اپنے اعزاء و اقربا کے بارے میں یہ خواہش رکھتے تھے، یہ ان کو خوشخبری دی ہے کہ تمہاری یہ آرزو بھی کسی حد تک پوری ہو جائے گی، اور اللہ اپنے علم و حکمت کے مطابق جس کو چاہے گا توبہ اور اصلاح کی توفیق بھی عطا فرمائے گا۔ یعنی یہ بھی ہوگا، لیکن یہ ظاہر ہے کہ اللہ کی سنت کے لحاظ سے ہوگا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو یہ توفیق دی ہے وہ ہمیشہ ان کے دل کی حالت، ان کے دماغ کی حالت، ان کے فیصلے اور ان کے ارادے کی بنیاد پر دی ہے۔ تو اگر یہ ادھر موجود ہے تو یہ سنت اللہ روب عمل ہو جائے گی اور ان کو اس کا موقع ملے گا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، جن کو چاہے گا، یعنی جن کو اپنے قانون کے مطابق چاہے گا، جن کے بارے میں اس کی سنت ہوگی، ان کو یہ توفیق بھی دے گا۔ ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا واللہ خبیر بما تعملون۔ کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ اب یہ جو دل میں بعض لوگوں کے کیفیات ہیں ان سب کو سامنے رکھ کر ان میں سے ایک ایک پر تبصرہ کیا جا رہا ہے۔ کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ ذرا حال ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کو ابھی جانا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، اور اللہ اس کے رسول اور اس کے ماننے والوں کے سوا کسی کو دوست نہیں بنایا۔ یعنی ادھر معاملہ اللہ کی سزا کا ہے، دوسری جانب جزا کا بھی ہے۔ یعنی ایک طرف تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے رسول کا انکار کر دیا، تکذیب کی، جھٹلا دیا، استکبار سے کام لیا،
ان کو دنیا میں اللہ کے قانون کے مطابق سزا ملنی ہے، اور جنہوں نے ایمان قبول کیا ہے، جنہوں نے اللہ کے رسول کا ساتھ دیا ہے، ان کے لیے بھی درجات کا فیصلہ ہونا ہے، دنیا میں بھی ان کے لیے اللہ نے جزا کا اعلان کر رکھا ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ایک عظیم سلطنت قائم ہوئی اور صحابہ کرام کو جو غیر معمولی کامیابیاں حاصل ہوئیں، اور چند برس کے اندر ان کا اقتدار ایک طرح سے اس وقت کی دنیا پر قائم ہو گیا، یہ وہ جزا تھی جس کا وعدہ آخری رسول کے معاملے میں کیا گیا تھا۔ سورہ نور میں اس وعدے کا بڑی تفصیل سے ذکر آئے گا۔ تو فرمایا کہ یہ سزا اگر ان کو مہلت دے کر اتمام حجت کر کے مختلف مراحل سے گزار کر دی گئی ہے، تو جو جزا تمہیں ملنی ہے کیا خیال ہے گھر میں بیٹھے ہوئے مل جائے گی؟ اس کے لیے بھی کچھ لازمی تقاضے ہیں، اب وہ بیان کیے ہیں۔ کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ یعنی یہ ٹھیک ہے کہ تم بیٹھے رہے گھر میں اور اللہ نے جزا کا فیصلہ کر لیا، اگر سزا ان سب مراحل سے گزر کر ہے تو جزا بھی ان سب مراحل سے گزر کر ہوگی، کیونکہ یہ دنیا کی جزا ہے، یہ ہر ایک کو نہیں ملتی۔ آخرت کا معاملہ آدمی کے معمولی سے معمولی اعمال پر بھی ہوگا، لیکن دنیا میں اللہ جب قوموں کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ اسی طرح اپنی میزان میں رکھ کے کرتا ہے۔ تو تم نے جہاد کیا، تم نے اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والوں کے سوا کسی کو دوست نہیں بنایا، یہ معیار ہے، اس کو پرکھنا ہے، یہ اس اقدام کے بغیر پرکھا کیسے جائے گا؟ اسی کا جواب دیا ہے سورہ آل عمران میں۔ اس میں پہلے جب لوگوں نے گویا یہ خواہش بھی اپنے دل میں رکھی کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو اللہ ہی بتا دیں کہ کس کا ایمان سچا اور کس کا نہیں، تو فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ اس کی اطلاعات نہیں دیا کرتے، یہ ان کا قاعدہ نہیں، بلکہ وہ ایسے حالات برپا کریں گے جس میں خود واضح ہو جائے گا کہ کون کس چیز کا مستحق ہے۔ تو یہاں یہ اسی قانون کو سامنے رکھ کر اب فرمایا ہے کہ ابھی تو اللہ نے نہیں دیکھا، یعنی نہیں دیکھا یا نہیں جانا، گویا وہ مراحل نہیں آئے کہ جن کے بعد یہ نتیجہ بالکل واضح طور پر سامنے آ جائے۔ میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ ابھی جماعت کی تطہیر نہیں ہوئی، یعنی مسلمانوں کی جماعت میں جلیل القدر صحابہ بھی ہیں اور دوسرے لوگ بھی ہیں جو آہستہ آہستہ آ کر اب مسلمان ہو رہے ہیں، ان سب کو اللہ نے ایک عظیم نعمت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو درجات کے لحاظ سے دیکھا جائے گا نا کون کہاں کھڑا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ابھی جماعت کی تطہیر نہیں ہوئی اور وہ لوگ پوری طرح الگ نہیں ہوئے جو سچے مجاہدین ہوں اور اللہ اور رسول اور ان کے ماننے والوں کے سوا کسی کی دوستی اور قرابت کی پرواہ نہ کریں۔ اس وقت جو دینونت برپا ہے، یعنی جو جزا و سزا اس وقت برپا ہے، ایک چھوٹے پیمانے پر قیامت برپا ہو گئی ہے، اس کے لیے انہیں الگ کرنا ضروری ہے۔ جس طرح قیامت میں پہلے اعمال کے لحاظ سے لوگوں کے گروہ بنا دیے جائیں گے، کنتم ازواجا ثلاثہ، لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہوں گے، فرمایا یہاں بھی یہ ہونا ہے، الگ الگ کرنا ضروری ہے۔ یہ امتحان اسی مقصد سے برپا کیا جا رہا ہے۔ سورہ توبہ اصل میں اللہ کی قیامت کا دنیا میں نمونہ ہے، کیسے ہوگی آپ دیکھیں گے، اس میں ہر طرح کے لوگ زیر بحث آئیں گے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ امتحان اسی مقصد سے برپا کیا جا رہا ہے، ورنہ خدا کے لیے کچھ مشکل نہ تھا کہ آسمان سے عذاب نازل کرتا اور جن لوگوں سے تمہیں لڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے انہیں اسی طرح صفحہ ہستی سے مٹا دیتا جس طرح عاد و سمود صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے تھے۔ یعنی یہ سب جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس واقعے کے پیش نظر ہو رہا ہے کہ یہ جان لیا جائے کہ کون اس کا مستحق ہے کہ وہ دنیا میں سرفرازی پائے گا اور کون یہاں سزا کا مستحق ہوگا۔ تو فرمایا یہ ابھی اللہ نے دیکھا نہیں ہے، جانا نہیں ہے، یعنی دیکھا نہیں ہے، جانا نہیں ہے، نتیجے کے اعتبار سے سامنے نہیں آیا، امتحان سے گزر کر اللہ کی حجت پوری نہیں ہوئی کہ یہ واضح ہو جائے کہ فی الواقع لوگ اس چیز کے مستحق ہیں یا نہیں ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ واللہ خبیر بما تعملون، یاد رکھو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے، یعنی اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے،
لیکن اس نے جب امتحان کا طریقہ اختیار کیا ہے تو پھر نتیجہ عملاً سامنے آنا چاہیے، اور وہ اسی کے ساتھ سامنے آئے گا۔ جب وہ آ جائے گا تو پھر جن کو جزا ملنی ہے ان کو جزا ملے گی، اور جن کو سزا ملنی ہے ان کو سزا ملے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن النواس بن سمان الانصاری قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاسم فقال البر حسن الخلق والاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ نواس بن سمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نیکی اور بدی کے بارے میں پوچھا۔ عربی زبان کا یہ عام اسلوب ہے، قرآن میں بھی اس کی مثالیں ہیں کہ اس میں سوال بہت ہی مختصر طریقے سے نقل کیا جاتا ہے، جواب سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پوری بات کیا تھی جو پوچھی۔ گویا سوال کے اندر بس ایک علامت سی لے دی جاتی ہے اور اس کو نقل کر دیا جاتا ہے۔ تو نیکی کے بارے میں پوچھا، بدی کے بارے میں پوچھا۔ آپ نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی حسن اخلاق کا نام ہے۔ یعنی نیکی کی اصل کیا ہے؟ بر عربی زبان میں جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے ایفائے حقوق۔ تو نیکی اصل میں کیا ہے؟ یہ ایفائے حقوق ہے۔ یعنی ہم اس دنیا میں اس طرح پیدا کیے گئے ہیں کہ ہمارے تعلقات ہیں، روابط ہیں، رشتے ہیں، کوئی ماں ہے، کوئی باپ ہے، معاشرہ ہے، پڑوس ہے، خاندان ہے۔ ہم کہیں کاروبار کرتے ہیں، وہاں تعلقات پیدا ہوتے ہیں، کوئی نظم سیاسی بناتے ہیں تو اس میں روابط وجود پذیر ہو جاتے ہیں۔ ان باہمی روابط میں صحیح جگہ پر کھڑے رہنا، خیر خواہی کے ساتھ معاملہ کرنا، یہ حسن خلق ہے۔ گویا اخلاق کیا ہے؟ وہ ایفائے حقوق کا نام ہے۔ جو حق کسی کا عائد ہوتا ہے وہ ادا کر دیا جائے۔ اسی کو سادہ لفظوں میں آپ یوں بیان کرتے ہیں کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، یعنی گرد و پیش کے تمام تعلقات میں انصاف سے کام لیا جائے، اور اللہ توفیق دے تو لوگوں کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کیا جائے، اور اس بات کو سمجھا جائے کہ اللہ نے قرابت اور رحم کے رشتے پیدا کیے ہیں تو میرے مال میں ان کا بھی حق ہے، وایتاء ذی القربی۔ تو نیکی کی یہ بنیادیں ہیں۔ تو آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ سب کیا ہے؟ حسن اخلاق۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی حسن اخلاق کا نام ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے اسم کے بارے میں بھی پوچھا تھا، یعنی بدی کیا ہے، گناہ کیا ہے۔ اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹک پیدا کر دے۔ حضور نے فرمایا کہ اسم کیا ہے؟ ما حاک فی صدرک، جو تیرے دل میں کھٹک پیدا کر دے اور تم یہ پسند نہ کرو کہ دوسرے لوگ اسے جانیں۔ یعنی اصل میں انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھی گئی ہے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ کیا چیز غلط ہے، کیا صحیح ہے۔ ہمارے دین میں اسی لیے تمام اخلاقیات کی بنیاد معروف اور منکر پر قائم کی گئی ہے۔ یعنی جس طرح کھانے پینے کی چیزوں کے معاملے میں حرمت و حلت کا یہ اصول ہے کہ تمام طیبات حلال ہیں اور تمام خبائث حرام ہیں، اسی طریقے سے اخلاقیات کے بارے میں یہ اصول ہے کہ لوگوں کو معروف کی پیروی کرنی چاہیے، منکر کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ تو معروف کس کو کہتے ہیں؟ الذی عرف، یعنی وہ چیزیں جو پوری انسانیت کے نزدیک بھلائی کی چیزیں ہیں، سچ ہے، دیانتداری ہے، دوسرے کے ساتھ حسن معاملہ ہے، بات کرنے میں، معاہدہ کرنے میں قول و قرار کا احترام ہے۔ تو یہ جتنی چیزیں بھی ہم سب جانتے ہیں، جن کے بارے میں کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہوتی، انسان کا ضمیر گواہی دیتا ہے کہ یہ نیکی ہے، یہ خیر ہے، یہ معروف ہے۔ اس کے مقابل میں منکر کیا ہے؟
یعنی وہ چیزیں کہ جو انسان ہمیشہ سے جانتا ہے کہ برائی ہے، جیسے جھوٹ ہے، بددیانتی ہے، کسی کا مال کھانا ہے، کسی کے خلاف جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کرنا ہے، یہ جتنی چیزیں ہیں ان کے برائی ہونے کے بارے میں کوئی بحث نہیں ہوتی۔ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارے ہاں یہ بالکل غلط رائے قائم کر لی گئی کہ دین کے احکام کے لیے معروف اور منکر کی تعبیر ہوتی ہے۔ یہ اصل میں عالمگیر اخلاقیات کا موضوع ہے، یعنی وہ چیزیں جو پوری انسانیت کے نزدیک اچھی سمجھی جاتی ہیں، جن پر انسانوں کا اجماع ہے، انسانوں کی فطرت جن پر گواہی دیتی ہے، وہ معروف ہے، اور جن چیزوں کو انسان کا عالمی سطح پر ضمیر برائی سمجھتا ہے وہ منکر ہے۔ دین میں جن چیزوں کا حکم دیا جاتا ہے، جن سے روکا جاتا ہے، وہ ان پر مبنی ہوتے ہیں، لیکن ان کے لیے اصطلاح ہے اوامر اور نواہی۔ اللہ کے احکام جو مثبت طور پر دیے جائیں، ایجابی طور پر دیے جائیں، اور اللہ کے احکام جو منفی طور پر دیے جائیں، سلبی طور پر دیے جائیں، تو ان کے لیے صحیح اصطلاح معروف اور منکر نہیں ہے۔ یہاں یہ ارشاد فرمایا کہ گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹک پیدا کر دے اور تم یہ پسند نہ کرو کہ دوسرے لوگ اسے جانیں۔ یعنی جب ظاہر ہے کہ کوئی آدمی ایسا کوئی کام کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بددیانتی کرتا ہے، کسی کو دھوکہ دیتا ہے، تو وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ چیز چھپی رہے، الا یہ کہ وہ سرکشی کی جگہ پر پہنچ جائے۔ ایک باضمیر انسان جو مجرم نہیں ہو گیا، وہ بہرحال یہی چاہتا ہے۔ تو حضور نے گویا بتایا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے بر اور اسم، اس کا شعور تمہارے اندر رکھا ہوا ہے۔ حسن اخلاق کو جاننے کے لیے کسی کتاب اور پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کیا ہے۔ یہ تو وہاں کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کی تصحیح کی جاتی ہے، اس پر قانون بنایا جاتا ہے، اس پر اللہ اپنی شریعت دیتے ہیں، وہ بات کا معاملہ ہے، لیکن اس کی بنیادیں انسانی فطرت کے اندر موجود ہیں اور انسان اس پر خود گواہی دیتا ہے، اور یہی معاملہ اس کا ہے۔ اس پر میں نے لکھا ہے کہ خیر و شر کے بارے میں یہ فطرت کی گواہی کی طرف اشارہ ہے، نیکی اور بدی کے بارے میں۔ انسان اگر شب و روز اس کو خاموش کر دینے میں نہ لگا رہے، یعنی یہ جو ضمیر اندر سے بولتا ہے، یہ فطرت جو اندر سے گواہی دیتی ہے، انسان اگر شب و روز اس کو خاموش کر دینے میں نہ لگا رہے تو یہ ہر وقت اس کو میسر ہوتی ہے۔ یعنی اللہ کی کتاب تو کھولے گا، پڑھے گا تو تب بات کرے گی، اللہ کے پیغمبر کو سنے گا تو تب کوئی چیز سامنے آئے گی، یا کوئی شخص توجہ دلائے گا، یا کسی عالم یا کسی واعظ کی بات سننے کے لیے جائے گا، یا کسی بزرگ کے توجہ دلانے پر توجہ کرے گا۔ یہ وہ آواز ہے جو ہمہ وقت آ رہی ہوتی ہے، اور بہت سے معاملات میں بالکل فیصلہ کن ہو جاتی ہے۔ یعنی کسی انسان کو پوچھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، یہ اندر سے بتا دیتی ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے۔ خیر و شر کے بارے میں یہ بڑی بنیادی حقیقت ہے، اور اس بنیادی حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارے ہاں دین کے بارے میں بھی بڑی غلط فہمیاں پیدا ہوئیں۔ یہ جو عام حکم بیان کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو معروف کی تلقین کی جائے اور منکر سے روکا جائے، اس کو بھی ہم دین کے اوامر و نواہی سمجھ لیتے ہیں۔ یعنی اس کے معنی بھی یہ ہے کہ ہر شخص دنیا میں اپنے پڑوسیوں کو، اعزاء کو، اقربا کو، یہاں تک کہ باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کو، بیوی شوہر کو اور شوہر بیوی کو، ان چیزوں کی طرف توجہ دلائے، معروف اور منکر، جن میں کوئی مذہبی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ نیکی کی بات، خیر کی بات، وہ جو عالمگیر سچائیاں ہیں ان کی جانب توجہ دلائی جائے۔ اور اس میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مطلب ہے تلقین کرنا، نصیحت کرنا، توجہ دلانا، اور یہی ذمہ داری قرآن مجید میں مسلمانوں کے معاشرے پر ڈالی گئی ہے۔ یعنی وہ اب اللہ کی طرف سے اگر یہ نعمت پائیں کہ ان کو حکومت مل جائے تو اس کا نظم قائم کرے کہ لوگوں کو برائی سے روکا جائے اور بھلائی کی طرف توجہ دلائی جائے۔ کون سی برائی؟ وہ جو عالمگیر برائی ہے، ملاوٹ سے روکنا ہے، زیادتی سے روکنا ہے، لوگوں کا مال کھانے سے روکنا ہے، ان کے خلاف زیادتی کرنے سے روکنا ہے۔ یہ روکنے کا عمل جب تلقین و نصیحت کا موضوع بنے گا تو اس کے لیے جمعہ کا خطبہ حکومت کے ساتھ خاص کیا گیا ہے، اور اگر کسی موقع پر
ایسا کوئی معاملہ ہو جائے گا کہ جس کو جرم قرار دیا جائے. جرم کب کسی چیز کو قرار دیا جاتا ہے؟ جب حق تلفی ہو جائے یا جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہو جائے تو پھر پولیس کا محکمہ ہے، پھر کارروائی ہوتی ہے، پھر قانون کا تازیانہ پیٹھ پر برستا ہے. تو اس لیے سارے اس عمل کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہا جاتا ہے. اس کا مذہبی احکام سے کوئی تعلق نہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. 10 منٹ کا وقفہ ہے، اس کے بعد سوالوں کی نشست. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. غامدی صاحب کے ساتھ ہفتہ وار سوال و جواب کی براہ راست نشست کو لے کر ڈیلس غامدی سینٹر سے حاضر خدمت ہیں. آغاز کرتے ہیں. غام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اس سلسلہ گفتگو کی آج 10ویں نشست ہے جس میں ہم امت کے اندر جاری ایک بہت ہی مارکت الآراء بڑا مشکل تاریخی مسئلہ جس کی بنیاد پہ ہم دیکھتے ہیں باہم دست و گریبہ ہیں مسلمان، تذلیل تفسیق کی ایک بات کی جاتی ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ حق اور باطل کا مارکہ ہے اور جنگ ہے. ہم آپ سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کا نقطہ نظر، آپ کا زاویہ فکر، اور اب تک جو بات سمجھ میں آئی ہے وہ یہی ہے کہ نیت اور محرکات میں اترے بغیر سیاسی معاملات کو اسی عہد کی ڈائنامکس میں رکھ کے اگر سمجھا جائے اور فریقین کی جانب کھڑے ہوا جائے تو ان کا موقف سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے. 3 سوالات زیر بحث آئے. چوتھے سوال کے بارے میں ہم نے آغاز کر دیا تھا. میں چاہتا ہوں کہ آج ہم براہ راست اس سوال پر آئیں اور جو پچھلی تمہیدی گفتگو تھے اس سے جوڑ کر آپ بتائیے کہ جس وقت یزید کو خلافت کے منصب پر بٹھا دیا گیا، حکمران بن گئے اور سیدنا حسین نے ان کے اس حیثیت کو ماننے سے انکار کیا، تو اس کے بعد جو سانحہ رونما ہوا اس کی دینی، اخلاقی، سیاسی حیثیت، اثرات، نوعیت کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، میں اپنے غم کا اظہار کرنا چاہتا ہوں. میرے انتہائی عزیز دوست محمد انیس مفتی صاحب پچھلے ہفتے میں وفات پا گئے. جن دوستوں کے ساتھ زندگی کی ابتدا کی تھی وہ ان میں بڑی نمایاں شخصیت تھے. میری عملی زندگی کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3 بڑے ادوار ہیں. ان میں سے دوسرے دور کے بالکل ابتدائی ساتھیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. نہایت مخلص، بہت محبت کرنے والے، ہمارے حلقے کے ایک ایک فرد پر ان کے احسانات ہیں. جس زمانے میں ہم نے کچھ دعوت کا کام کرنا چاہا تو انہوں نے اپنے گھر کا ایک حصہ اس کے لیے خاص کر دیا اور کئی برس تک ہماری تمام تر سرگرمیوں کا مرکز وہی رہا اور وہ ہر لحاظ سے اس میں تعاون کرتے رہے. کتنے ایسے تلامذہ ہیں میرے جن کے تعارف کا باعث وہی بنے. وہ ان کو لے کے آئے، انہوں نے ان کو متوجہ کیا. وہ عام طور پر ایک ایک شخص سے ملتے، بہت ذاتی تعلق استوار کر لیتے اور پھر یہ چاہتے تھے کہ جس چیز کو انہوں نے صحیح سمجھا ہے وہ ان تک بھی منتقل ہو جائے. ہمارے عزیز ترین دوستوں میں ڈاکٹر محمد فاروق خان صاحب کا ان سے بڑا گہرا تعلق تھا. اکثر و بیشتر جب ڈاکٹر صاحب آتے، بلکہ شہادت سے پہلے بھی جب آئے تو زیادہ تر ان کے ہاں ہی مقیم ہوتے تھے. ہماری تاریخ کے بے شمار ابواب ہیں جن میں آپ کو جگہ جگہ ان کا نام ثبت نظر آئے گا. جب اتنا پرانا تعلق ہو، ایک ذاتی دوستی ہو، اس طرح سے کوئی شخص آپ کے کاموں میں شریک رہا ہو، اس کا تعاون آپ کو حاصل رہا ہو، تو اگرچہ اللہ کا فیصلہ ہے اور ہم سب اس کے سامنے سرنگوں ہیں، لیکن انسان ہے، طبیعت پر بہت اثر ہوتا ہے. تو میں بھی ان مراحل سے گزرا ہوں. میں خود بھی یہ دعا کر رہا ہوں. میں اپنے تمام احباب سے بھی دنیا بھر میں یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ان کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے حسنات کو قبول کرے، ان کی خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ان کے جو پسماندگان ہیں ان کا آپ حامی و ناصر ہو، ان کی سرپرستی کرے
اور ان کے لیے بھی خیر اور برکت کے راستے دنیا میں کھولے۔ آمین ثم آمین۔ آپ کے سوال کے جواب میں نے کچھ تمہیدی گفتگو کر دی تھی اور یہ بتایا تھا کہ ایک تو زاویہ حکومت کا ہے۔ ہر حکومت یہی چاہے گی کہ وہ قائم ہو گئی ہے، اور وہ جب قائم ہو جاتی ہے تو اپنے آپ کو صحیح سمجھتی ہے تو وہ اپنا دفاع کرے گی، وہ اپنی رٹ قائم کرے گی۔ اگر کوئی شورش ہوگی، کہیں کوئی بغاوت کے آثار ہوں گے تو اس کا استحصال کرنے کی صحیح کرے گی۔ اس میں بعض اوقات سخت اقدامات کی ضرورت بھی پڑ جاتی ہے، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اگر ہم حکومتوں کی تاریخ پڑھیں، وہ بنو امیہ کی ہوں، بنو عباس کی ہوں، عثمانیوں کی ہوں، مغلوں کی ہوں، تو آپ کو جگہ جگہ یہ ذکر ملے گا کہ فلاں علاقے میں فلاں جگہ پر اس طرح لوگ جمع ہو رہے تھے، فلاں شخص نے کچھ تحور کا مظاہرہ کیا، یہ معلوم ہوا کہ حکومت کو کوئی چیلنج درپیش ہو رہا ہے تو اس طرح کے اقدامات کیے گئے اور شورش یا بغاوت کے اثرات وہ ختم کر دیے گئے۔ تو حکومت کی طرف سے یہ چیزیں شب و روز ہوتی ہیں۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ خود ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو چکا ہے، یعنی دین کی بنیاد پر بعض لوگوں نے بغاوت کا ارتکاب کیا، بہت قتل و غارت ہوئی، اور پھر اس کے بعد خود پاکستان کی افواج کو ان کے خلاف کارروائی کرنا پڑی، اور اس کارروائی میں سے ایک مرحلے کو ہم نے ضرب عصب کا نام دیا، دوسری کو رد فساد کا نام دیا۔ اور جن لوگوں کے خلاف کارروائی کی گئی ان کے ریاست کے خلاف یا سیاسی لحاظ سے جو کچھ بھی جرائم ہوں وہ آپ گنوا سکتے ہیں، لیکن ان کا جذبہ بالکل مذہبی جذبہ تھا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم تو یہاں اسلامی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، اللہ کی شریعت کی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، لیکن حکومتیں اس پہلو سے نہیں دیکھتی، وہ تو ہر حال میں اپنی رٹ قائم کریں گی۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں کبھی دو رائے نہیں ہوتی، یعنی یہ بات مانی جاتی ہے کہ کسی بھی حکومت کو جب وہ قائم ہو جاتی ہے تو یہ حق حاصل ہے۔ اس کے مقابل میں جو لوگ اٹھتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کا موقف دیکھا جاتا ہے، یعنی وہ کیا کہہ رہے ہیں، انہوں نے کیا اقدام کیا ہے، وہ مقابل میں فی الواقع اٹھے بھی ہیں نہیں، معاملہ کسی فساد پر پہنچ گیا ہے یا وہ اپنی ابتدائی صورت میں ہے۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس کو ایک طرف رکھیے، اور اب ہم سیدنا حسین کے اقدام کو دیکھتے ہیں۔ جی، اس کی ابتدا میں نے اس جانب توجہ دلائی تھی کہ اس وقت صحابہ کرام کی اولاد میں سے، بلکہ صحیح تعبیر یہ ہوگی کہ جو قیادت پیدا ہوئی، جیسے سیدنا صدیق تھے، جیسے سیدنا عمر تھے، جیسے عمر بن العاص تھے، جیسے خود معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں، جس طرح سیدنا علی رضی اللہ عنہ تھے، تو انہی کی اولاد ہے جو نمایاں ہو رہی تھی، اور ان کے نام بھی میں نے آپ کو گنوا دیے تھے۔ ان میں عبداللہ بن عمر ہیں، ان میں عبد الرحمن بن ابی بکر ہیں، ان میں ان کے بیٹے یزید ہیں، اسی طریقے سے عمر بن عاص کے بیٹے عبداللہ بن عمر، اور لوگوں کو بھی آپ گنوا سکتے ہیں۔ تو یہ کوئی 5-7 کے قریب لوگ تھے جو صحابہ کرام میں جو بڑے لیڈر ہو گئے، ان کی اولاد کی حیثیت سے اب نمایاں ہو رہے تھے۔ ظاہر ہے ان میں اپنے خصائص بھی ہوتے ہیں، اس کے بغیر کوئی نمایاں نہیں ہوتا، لیکن جو تعارف ان کا اصل تعارف تھا وہ ظاہر ہے کہ ان کے جلیل القدر آبائی کی وجہ سے تھا۔ تو یہ صورتحال تھی۔ اس میں اب جب معاویہ رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ وہ اب ملوکیت کا نظم قائم کر رہے ہیں، میں اس جانب پھر توجہ دلا دوں کہ لوگ اس کو ایک شخص کی جانشینی کے طور پر دیکھ رہے ہیں، میں اس کو ایسے نہیں دیکھتا۔ وہ ایک بڑا فیصلہ کر رہے تھے، یعنی اس سے پہلے جو نظم قائم کیا گیا تھا وہ اپنی اساس میں ایک جمہوری نظم تھا، وہ امرہم شورا بینہم کے اصول پر قائم ہوا تھا۔ اور اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کی جو سلطنت قائم ہو گئی ہے اس وقت، بہت بڑی سلطنت، اس کا نظم اس طریقے پر نہیں چلایا جا سکتا، اس لیے اب ملوکیت کے دنیا میں پہلے سے رائج طریقے ہی کو اختیار کرنا پڑے گا۔ تو یہ در حقیقت ایک شخص کی جانشینی کا یا اپنے بیٹے کو جانشین بنانے کا محض فیصلہ نہیں تھا، بلکہ یہ ایک نظام، ایک دوسرے نظام کو جاری کرنے کا فیصلہ تھا۔ یہ فیصلہ کوئی آسمانی وحی نہیں تھی، اس سے لوگ اختلاف کر سکتے تھے،
سیدنا حسین نے اس سے اختلاف کیا. میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ انہوں نے اس فیصلے کو نہیں مانا. کسی دینی کسی اخلاقی اصول کے لحاظ سے آپ اس پہ اعتراض نہیں کر سکتے. اچھا. اس میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ اگر تو حکومت امرہم شورا بینہم کے اصول پر قائم ہوئی ہے, لوگوں نے اس کا انتخاب کیا ہے, یا جو طریقہ بھی آپ نے لوگوں کی رائے لینے کا اپنے زمانے کے لحاظ سے پسند کیا اس کے مطابق حکومت بنی ہے, تو پھر تو کسی شخص کو بھی اس سے اس طرح کے اختلاف کا حق نہیں ہے. یعنی اس کی پالیسیوں سے اختلاف ہوگا, اس کے اقدامات سے اختلاف ہوگا, لیکن اس کے وجود سے اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے. جب آپ اس بنیاد پر حکومت نہیں قائم کر رہے, وہ کسی اور اصول پر قائم کر رہے ہیں جس میں لوگ فیصلہ نہیں کر رہے, تو پھر مجھے بھی حق حاصل ہے کہ میں اس سے اختلاف کروں, آپ کو بھی حق حاصل ہے. لیکن ڈیفیکٹو تو مانا جائے گا نا. ڈیفیکٹو ماننا تو طے ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک حکومت قائم ہو گئی ہے تو اس وقت جب تک میں بغاوت نہیں کرتا میں ڈیفیکٹو مانتا ہوں اس کو. یعنی اس کے جتنے اقدامات ہوتے ہیں وہ قانونی مانے جاتے ہیں, اس کی عدالتیں فیصلے کرتی ہیں. مجھے حکومت سے جو معاملات درپیش ہوتے ہیں ان میں ظاہر ہے میں حکومت سے مدد بھی لیتا ہوں, اور اسی طریقے سے وہ سب چیزیں کرتا ہوں جو ہم ماشاء اللہ کے زمانے میں بھی کرتے ہیں. ڈیفیکٹو کا مطلب یہ ہے. لیکن کیا اس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ جیسے ہی ڈیفیکٹو حکومت ہو جائے تو پھر مجھے اعتراف کر لینا چاہیے کہ یہ حکومت جائز بھی ہو گئی یا یہ صحیح بھی ہو گئی ہے؟ تو سیدنا حسین نے سیدنا معاویہ کے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا. ٹھیک, معاف کیجیے. انہوں نے اس فیصلے کو قبول نہیں کیا. میرے نزدیک وہ اس کا حق رکھتے تھے. وہ اگر اس پر برملا تنقید کرتے, لوگوں کو یہ کہتے کہ یہ غلط فیصلہ ہوا ہے, اس پر بھی ان کے خلاف کوئی کارروائی اخلاقی لحاظ سے جائز نہ ہوتی. یہ تنقید کا حق ہر شخص کو حاصل ہے, اور ہم مسلمانوں کے ہاں تو یہ ایک فریضہ بن جاتا ہے. ہمیں تو یہ بتایا گیا ہے کہ ایسے ہر موقع کے اوپر ہمیں حق کی شہادت دینی ہے. تو اس وجہ سے معاملہ دین کا ہے, معاملہ اخلاقی ہے, معاملہ کسی تدبیر اور سیاست کا ہے. وہ چونکہ سب لوگوں سے متعلق ہے, کسی کا شخصی معاملہ نہیں ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پر غلط ہے یا فرعی طور پر غلط ہے, تو میرا حق ہے کہ میں اس پر تنقید کروں, شائستگی کے ساتھ بتاؤں اس میں کیا غلطی ہے. تو پہلا مرحلہ کیا ہے کہ مجھے اس سے اختلاف ہے. اختلاف ہے تو کوئی شخص بھی اس کو جرم نہیں قرار دے سکتا. سیدنا حسین نے اختلاف کیا. دوسرا مرحلہ کیا ہے, میں اس پہ تنقید کروں, میں یہ کہوں کہ میں اس کو نہیں مانتا, میں لوگوں کو بتاؤں. اس کو بھی کسی لحاظ سے غلط نہیں کہا جا سکتا. لیکن انہوں نے یہ کام بھی نہیں کیا. مدینے میں وہ تھے, ان سے بیعت کا تقاضا کیا گیا. میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ بیعت ووٹ دینے کا عمل نہیں ہے جیسے کہ لوگ سمجھتے ہیں. یہ جب حکومت قائم ہو جاتی ہے تو وہ اطاعت کا عہد لیتی ہے لوگوں سے. یہ قدیم طریقہ تھا, آج کے زمانے میں اس کی صورتیں بدل گئی ہیں. تو عہد اطاعت لینے کے احکام تمام گورنروں کو دیے گئے کہ وہ عہد اطاعت لیں, اور ہر جگہ لوگوں سے عہد اطاعت کا مطالبہ کیا جا رہا تھا. اس کی بہت سی تفصیلات آپ کو تاریخ میں مل جائیں گی. مدینے میں سیدنا حسین سے بھی یہ مطالبہ کیا گیا. میں نے یہ لفظ استعمال کیا تھا کہ انہوں نے گریز کیا اس سے. انکار نہیں. اس میں جو واقعہ بیان ہوا ہے میں اس کو ابھی موضوع نہیں بنا رہا. یعنی انہوں نے گریز کیا اور خاموشی کے ساتھ وہاں سے نکل گئے. وہاں سے وہ مکہ آئے. بڑی شخصیت ہے, ان کی ایک حیثیت بھی ہے. مکے میں لوگ حج کے لیے آئے ہوئے تھے, حج کے ایام تھے. وہاں آ کے وہ یہ کر سکتے تھے کہ وہ لوگوں سے بات کرتے, وہ کوئی خطبہ بھی دیتے, وہ اپنا نقطہ نظر بھی پیش کرتے, وہ شدید تنقید بھی کرتے. یہ سب چیزیں بھی اگر وہ کرتے تو ان میں سے کسی اقدام پر بھی اخلاقی لحاظ سے کوئی اعتراض نہیں ہوتا. اچھا. لیکن انہوں نے یہ بھی نہیں کیا. اور اس کے بالکل برخلاف ایک دوسری اسکیم اپنے پیش نظر رکھی, اور وہ اسکیم یہ تھی کہ چونکہ ان کے گرامی قدر والد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کوفہ میں مقیم رہے تھے, اور وہاں ان کے بہت سے ہمدرد اور ان کے نقطہ نظر کی تائید کرنے والے ان کے ساتھی, جن کو اس زمانے میں عربی زبان کی اصطلاح کے لحاظ سے, آج کے زمانے کی اصطلاح کے لحاظ سے نہیں, شیعان علی کہا جاتا تھا. تو ایک بڑا گروہ ان کا خیال تھا کہ وہاں موجود ہے. ان کی طرف سے کچھ خطوط بھی ان کے پاس تھے
کہ وہ ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، تو انہوں نے بڑی صحیح اسکیم اپنے سامنے رکھی کہ بجائے اس کے کہ وہ حرمین کو کسی انتشار میں مبتلا کریں، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ سیدنا عثمان نے مدینے کی حرمت کو قائم رکھنے کے لیے جان دے دی۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ان کے اس اقدام پر نقد کیا جا سکتا ہے تدبیر کے لحاظ سے، لیکن یہ کتنا غیر معمولی اور کتنا پاکیزہ جذبہ ہے۔ تو سیدنا حسین نے بھی اس کا پورا خیال رکھا، یعنی نہ انہوں نے کوئی انتشار یا فساد مدینے میں برپا کرنا چاہا، نہ مکے میں ایسا کوئی اقدام کیا۔ ان کا خیال تھا یہ ایک بالکل سیاسی اقدام ہے، تو مجھے حرمین سے باہر جا کر اس کے لیے سوچنا چاہیے، اور اس میں کوفے سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہو سکتی تھی۔ اگر آپ حکمت عملی کے لحاظ سے بھی دیکھیں کہ چونکہ وہ ان کے والد کا دارالحکومت بھی رہا تھا، وہاں ان کے بہت سے جاننے والے بھی تھے، ان کے ساتھ محبت رکھنے والوں کی تعداد بھی تھی، اور وہاں سے اگر کسی ابتدا کسی اقدام کی جاتی تو اس میں حرمین کی حرمت پر بھی حرف نہ آتا۔ بہت اہم بات۔ یعنی یہ بڑی اہم چیز ہے جس کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اس کا پورا لحاظ کرتے ہوئے وہ روانہ ہوئے۔ اب یہ نہیں ہے کہ کوئی لشکر لے کے روانہ ہوئے، کوئی فوج بنا لی انہوں نے اور اس کے بعد وہ حملہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، وہ منتقل ہونا چاہتے تھے وہاں۔ اس سے پہلے انہوں نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا وہاں، یعنی اپنے عمزاد، اپنے چچا زاد بھائی کو اس مقصد کے لیے بھیجا کہ وہ بھی حالات کا جائزہ لیں، وہاں پہ دیکھیں کیسی حمایت ہے۔ یعنی اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ارادہ یہی تھا، یہ نہیں ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا ہے۔ جب انہوں نے ایک فیصلے کو قبول نہیں کیا تو وہ اس پر غور کر رہے تھے کہ اب اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے، صورتحال کیسے۔ یہ سوچنا بھی کوئی غلط بات نہیں۔ میں یہ عرض کر چکا کہ اگر تو حکومت امرہم شورا بینہم کے اصول پر قائم ہوئی ہے تو یہ سوچنا بھی غلط ہے، لیکن اگر وہ اس اصول پر قائم نہیں ہوئی تو آخر کیا یہ طے ہے کہ دنیا میں جب ملوکیت قائم ہو جائے گی یا امریت قائم ہو جائے گی، جب کوئی مارشل لا لگ جائے گا تو ہم یہ سوچیں گے بھی نہیں کہ اس کو ختم کرنا ہے؟ ہوگا نا، یہ اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے ہوگا۔ آج ہو سکتا ہے ہم اور طریقے سے سوچیں، اس زمانے میں اور طریقے سے سوچیں، تو یہ سوچنا بھی کوئی بری بات نہیں تھی۔ یہ ارادہ کرنا کہ میں وہاں جا کے حالات کا جائزہ لوں گا اور اس کے بعد یہ دیکھوں گا کیا اقدام کرنا ہے، اس میں بھی کوئی چیز قابل اعتراض نہیں ہے۔ تو وہ اپنے خاندان کے لوگوں کو، چند ساتھیوں کو جو ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھے، وہ لے کے نکلے۔ یہ کوئی لشکر نہیں تھا، کوئی بغاوت نہیں تھی، ان میں سے کوئی چیز نہیں تھی۔ اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ حکومت پریشان بھی تھی۔ وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ یہاں پر ان کے اثرات موجود ہیں، وہ یہ بھی دیکھ چکے تھے کہ مسلم بن عقیل کے آنے کے اوپر ان کا غیر معمولی استقبال لوگوں نے کیا ہے، تو حکومت کا اپنا ایک رد عمل ہے جس کی طرف میں عرض کر چکا کہ حکومتیں بالعموم اور جو ملوکیت یا استبداد کے اصول پر حکومتیں قائم ہوتی ہیں وہ ایسی ہی حساس ہوتی ہیں، اس طرح کہ آج بھی ایسا ہی ہے، یعنی سعودی حکومت بھی ایسے ہی کرے گی۔ تو حکومت جو کچھ کر رہی تھی وہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ وہ اس کے اپنے دائرے میں ان اقدامات کے بارے میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکومتیں ایسے یہی کرتی ہیں، لیکن اگر آپ اخلاقی اصولوں کے اوپر دیکھیں تو ایک شخص یہ مان لیجئے کہ یہی ارادہ کر رہا ہے کہ اگر حالات سازگار ہوئے تو بغاوت کر دوں گا، تو اس میں بھی آپ کیا کر سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ بات کریں گے نا۔ اس نے تو ابھی اپنے اس ارادے کا کوئی برملا اظہار بھی نہیں کیا، صرف قرائن سے اندازہ لگائیں گے کہ یہ ارادہ ہے، وہاں منتقل ہو رہے تھے۔ تو میرے نزدیک زیادہ سے زیادہ حکومت کو جو اخلاقی حق حاصل تھا وہ یہ کہ اس نے یہ خیال کیا کہ بغاوت ہو سکتی ہے، یہاں لوگ ان کے ساتھ نکل سکتے ہیں، بڑا خلفشار پیدا ہو سکتا ہے۔ حکومت کے زاویے سے میں عرض کر رہا ہوں، تو وہ سیدنا حسین کو وہاں آنے دیتی، کیونکہ کسی شخص کے کسی دوسری جگہ آنے پر تو آپ پابندی نہیں لگا سکتے، آنے دیتی، اور وہ ظاہر ہے کہ کہیں آتے، کہیں آ کے ٹھہرتے، کچھ لوگ ان کا استقبال کرتے۔ تو زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ شہر کو تو وہ کنٹرول کر چکے تھے، ان کو ان کے گھر میں نظر بند کر دیتے اور وہاں ان کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیتے، جو سیاسی طریقے ہوتے ہیں۔ اس کے برخلاف انہوں نے یہ کوشش کی کہ نہ صرف یہ کہ ان کو شہر سے باہر روک دیا جائے، بلکہ اس وقت تک شہر میں داخل نہ ہونے دیا جائے جب تک کہ وہ بیعت نہ کر لیں۔ یعنی اخلاق کی بیعت کرنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ اخلاقی طور پر اس کے پابند نہ ہو جائیں کہ وہ حکومت کے خلاف ایسا اقدام نہیں کریں گے۔ بیعت کا مطالبہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اطاعت کا عہد کر لیں، اور ظاہر ہے کہ وہ ایک ایسی شخصیت ہیں
کہ اگر وہ اطاعت کا عہد کر لیں گے تو پھر تو نہیں توڑیں گے نا. ابھی تک وہ کسی عہد میں نہیں بندھے ہوئے. اس کا پورا امکان ہے کہ وہ وہاں آ کے یہ دیکھیں کہ حالات سازگار ہیں, حکمت عملی کے لحاظ سے میں اقدام کر سکتا ہوں, تو وہ اقدام کریں. تو حکومت تو پیش بندی کر رہی ہے, اس کو پیش بندی کا حق ہے, لیکن پیش بندی کرتے وقت جو اس نے اقدام کیا ہے وہ اقدام قابل اعتراض ہے. کس لحاظ سے؟ سیاسی لحاظ سے قابل اعتراض ہے. اس لیے کہ جب آپ اس طرح کا مطالبہ کریں گے کہ ابھی اسی وقت سرنڈر کر دیا جائے, تو ہو سکتا ہے کہ آگے سے قبول نہ کیا جائے. پورا امکان یہی تھا کہ قبول نہ کیا جائے. جب قبول نہیں کیا جائے گا تو آخری مطالبہ کر دینے کا مطلب ہے کہ تلوار نکل آئے گی اب. تو اس لیے سیاسی بصیرت رکھنے والے لوگ کبھی اس آخری جگہ پر نہیں جاتے. تو میرے نزدیک اگر آپ ابن زیاد کو اس حوالے سے دیکھیں کہ اس نے آ کے کوفے کا نظم و نسق درست کر دیا, بغاوت کو دبا دیا, لوگوں کو یہ پیغام دے دیا کہ کوئی شخص اٹھنے کی جسارت نہ کرے, اس کے لیے سخت ترین اقدامات کر ڈالے, پوری طرح شہر پر اپنا کنٹرول قائم کر لیا. یہ ساری چیزیں جتنی ہیں ان کی آپ ہو سکتا ہے کہ حکومت کے زاویے سے دیکھیں یا نظم و نسق کے زاویے سے دیکھیں تو تحسین کریں, لیکن اس نے سیدنا حسین کے ساتھ جو حکمت عملی اختیار کی یہ سیاسی تدبیر کے لحاظ سے نری حماقت تھی. اور جب آپ سیاسی تدابیر میں حماقت کرتے ہیں تو اس کے بعض اوقات بڑے برے نتائج نکلتے ہیں, خاص طور پر اگر آپ کے مقابل میں غیر معمولی شخصیات ہوں تو یہ نتائج اور بھی زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں. چنانچہ جب اصرار کیا گیا اس بات پر, میں پھر عرض کر دوں کہ جو صحیح طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ ان کو آنے دیا جاتا, کیونکہ آپ اگر کوئی شخص اپنے خاندان یا اپنے چند احباب کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ آ رہا ہے تو اس کے راستے میں رکاوٹ کس اصول پر پیدا کریں گے؟ اس نے ابھی تک کسی تخریب کا ارتکاب نہیں کیا, اس نے کوئی فساد پیدا نہیں کیا, اس نے کوئی لشکر کشی نہیں کی, اس نے کوئی بغاوت نہیں کر ڈالی. وہ جو کچھ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ کی حکومت کو ابھی مان نہیں رہا. تو یہ ایک سیاسی اختلاف ہے. سیاسی اختلاف میں پہلے عرض کر چکا یہ حق و باطل کا مسئلہ نہیں ہوتا, اس لیے اس کے خلاف ایک بڑے اقدام کے لیے فوری طور پر تیار ہو جانا یہ کسی طرح بھی صحیح نہیں تھا. تو میں پھر عرض کر دوں کہ جو فیصلہ کیا گیا کہ ان کو باہر ہی روک لیا جائے اور ان سے یہ تقاضا کیا جائے کہ وہ فوری طور پر سرنڈر کریں اور یہیں اس بات کا اقرار کریں کہ وہ عہد اطاعت کر رہے ہیں, یہ مطالبہ ان کی شخصیت کے لحاظ سے ایک بیجا مطالبہ تھا. یہ اس موقع پر نہیں ہونا چاہیے تھا. اور میں پھر عرض کر دوں کہ ایک لمبے مذاکرات بھی اگر چلتے رہتے اور وہ کوفہ مقیم رہتے, جب حکومت یہ جان چکی تھی کہ اس طرح کے اثرات موجود ہیں, جب یہ معلوم ہو گیا تھا کہ لوگوں کے دل بھی ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, جب یہ بات بھی واضح ہو گئی تھی کہ ہم نے پھر بھی کنٹرول کر لیا ہے, تو یہ کنٹرول جس طرح کا ہو گیا تھا اس میں ظاہر ہے زیادہ سے زیادہ آپ یہ کر سکتے تھے کہ جس گھر میں جس جگہ پر مقیم ہو وہاں پر اپنا کنٹرول قائم کر لیں. اگر وہ صورت ہوتی اور ان کی طرف سے اقدام ہوتا تو ظاہر ہے کہ نوعیت بالکل تبدیل ہو جاتی. تاریخ بھی اس معاملے کو بالکل اور طریقے سے دیکھتی. معاویہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی کی حکومت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا, ہم یہ گفتگو کر چکے ہیں, لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ اپنے چند اہل و عیال کے ساتھ نہیں کھڑے تھے قصاص کا مطالبہ لے کے. وہ ظاہر ہے کہ ایک پورے علاقے کے حکمران تھے, لوگ اسی حیثیت سے ان کے ساتھ کھڑے تھے. انہوں نے گورنری سے دستبردار نہیں کر لیا تھا اپنے آپ کو, ایک لشکر, ایک جم غفیر ان کے ساتھ تھا. اس میں سیدنا علی نے ان کے خلاف اقدام کا فیصلہ کیا صفین میں, اور یہ معلوم ہے کہ حملے کی ابتدا سیدنا علی کی طرف سے ہوئی. لیکن اس کو دیکھیے تاریخ بالکل اور زاویے سے دیکھتی ہے. حالانکہ یہ بتایا جاتا ہے کہ اس جنگ میں 45,000 کے قریب لوگ ادھر سے شہید ہوئے اور 25,000 کے قریب لوگ ادھر سے شہید ہوئے. اگرچہ ایسی تعداد عام طور پر ہمارے ہاں تاریخ میں مبالغہ آمیز ہوتی ہے, لیکن پھر بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہزاروں لوگ اس میں شہید ہوئے. اسی طرح کا معاملہ جنگ جمل کے موقع پر پیش آیا. وہاں بھی سیدنا علی اپنی حکومت کی رٹی قائم کر رہے ہیں, یعنی جو حکومت قائم ہو چکی ہے اس کے خلاف اٹھنے والے لوگوں کے خلاف ہی اقدام کر رہے ہیں. لیکن خلاف اٹھنے والے لوگ ایک لشکر کی صورت میں ہیں, وہ اپنے مطالبے میں کھڑے ہیں. جس طرح کے یہاں کون سا معاملہ ہوا تھا,
یہاں ان میں سے کوئی چیز نہیں ہوئی تھی. اس وجہ سے یہ شہادت ایک مظلومانہ شہادت بن گئی. اس پر ہر شخص کا دل زخمی ہوتا ہے. یہ آخری درجے کی حکومت کی طرف سے بے تدبیری تھی، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. تاہم جو کچھ ہوا اس کو سیاست کے، تاریخ سے اور سماجی حرکیات کے حوالے سے دیکھنا چاہیے. میں نے یہ کوشش کی ہے کہ لوگ اس طرح بھی چیزوں کو دیکھنا سیکھیں. جس وقت آپ ایک نظم قائم کرتے ہیں تو اس نظم میں یہ سب ہوتا ہے. میں نے مثال دی تھی کہ یہ بڑے نیک لوگ ہوں گے طالبان، یعنی علماء ہیں، زیادہ تر ملا لوگ ہیں جن کو افغانستان میں بڑی حیثیت حاصل ہوتی ہے، ہمارے ہاں بھی ہے، اور دینی مدارس کے طلباء ہیں جنہوں نے بنیادی قوت فراہم کی. لیکن جیسے ہی انہوں نے اقتدار سنبھالا انہیں معلوم ہوا کہ پنجشیر میں یہ صورتحال ہے، تو اقدام کیا انہوں نے. حکومتیں اقدام کرتی ہیں. یہ اقدامات جب بھی کیے جائیں گے اخلاقی اصولوں پر ان کا ضرور جائزہ لیا جائے گا. وہ سعودی عرب کی حکومت ہو، آپ کے علم میں ہے کہ انہوں نے ایک صحافی کے خلاف اقدام کیا، پوری دنیا نے اس کے اوپر تنقید کی. تو حکومت کا کسی بغاوت کے جواب میں، لوگوں کی طرف سے کسی انتشار کے جواب میں، اختلال کی کسی تدبیر کے جواب میں اقدام زیر بحث آتا ہے. تاہم اس کا اخلاقی جائزہ لینے کا ہر شخص کو حق حاصل ہے. تو 3 چیزیں ذہن میں رکھیے. کسی معاملے میں دین کے اصول کیا ہیں؟ دین کے اصولوں کا معاملہ جب زیر بحث آیا میں نے بتا دیا کہ دین میں مشروع طریقہ صرف ایک ہے حکومت قائم کرنے کا، وہ یہ کہ وہ امرہم شورا بینہم کے اصول پر قائم ہوگی. جب آپ کو اقدام کریں گے اس کا اخلاقی جائزہ لیا جائے گا. وہ میں نے آپ کو اب بھی لے کر بتایا ہے کہ کس طرح کسی اقدام کا اخلاقی جائزہ لیا جاتا ہے. اور تیسری بات یہ کہ آپ حکومت جب قائم کرتے ہیں تو وہاں حکومت کے نظم کے حوالے سے اور سیاسی اور سماجی پس منظر میں چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. ان چیزوں کے اوپر آپ حق و باطل کا حکم نہیں لگایا کرتے. حق و باطل کا حکم صرف 2 زاویوں سے ہوتا ہے، دین کیا کہتا ہے، اخلاقی اصول کیا کہتے ہیں. ٹھیک، ہم سے ہمارا وقت یہاں پہ مکمل ہوتا ہے. وہ 4 بنیادی سوالات جن کی بنیاد پہ پوری مسلمانوں کی تاریخ کے اندر 2 دھارے ہمیں نظر آتے ہیں. 10 نشستوں میں ہم نے غامدی صاحب سے ان 4 سوالات پر ان کے نقطہ نظر کو جانا اور یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ ان معاملات کو دیکھنا کیسے چاہیے ہے. ہم سب میں شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے اپنے نقطہ نظر کو بہت ہی صبر، تحمل، بردباری اور خندہ پیشانی کے ساتھ ہمارے سامنے رکھا. لیکن بہت اعتراضات ہیں، بہت اشکالات ہیں آپ کے اس پورے قائم کردہ مقدمے پر بھی. میں چاہوں گا کہ ایک ایک نقطے پر انشاءاللہ آئندہ نشست میں وہ اعتراضات، وہ سوالات، وہ اشکالات آپ کے سامنے رکھوں. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کے وقت بہت شکریہ. بہت شکریہ.